یعنی نیوز میں خوش آمدید ویورز۔ آج ہم بات کریں گے عمران خان کی وزیر آباد وقوع کی بابت ایف آئی آر کے حوالے سے کہ کیا آیا ایف آئی آر ہو چکی ہیں یا نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے کہ پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب نے جس بات سے انکار کیا ہے وہ کیا ہے، اور اس وقوع کے بعد ملک کے اندر جو تحریک انصاف کا احتجاج پرتشدد ہوا ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ایف آئی آر کی طرف آتے ہیں کہ ایف آئی آر جو ہے وہ درج ہوئی ہے یا نہیں۔ تو قانون یہ کہتا ہے، سی آر پی سی کی سیکشن ہے ضابطۂ فوجداری کی 154 154، اس کے تحت ایف آئی آر درج کی جاتی ہے، اور درخواست جو ہے وہ ہماری جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ ابھی تک جو ہے وہ تھانے نہیں پہنچی ایف آئی آر کے اندراج کے لیے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب وقوع کوئی بھی سرزد ہو جائے اس وقوع کے فوراً بعد متعلقہ تھانہ جو ہے وہ ایف آئی آر کاٹتا ہے، اور اگر وقوع میں زخمی حضرات ہوں تو پھر وہ مقامی پولیس، یعنی مقامی پولیس کا مطلب یہ ہے کہ اس تھانے کی حدود کا میں جو تھانہ واقع ہے وہ پولیس جو ہے وہ ایف آئی آر درج کرتی ہے، جو سائل اس کے پاس آتا ہے اس کے مطابق ایف آئی آر کاٹی جاتی ہے جو درخواست میں وہ لکھتا ہے، اور اس کے بعد وہ اگر زخمی ہیں تو زخمیوں کو ہاسپٹل لے کر جاتی ہے پولیس، اگر زخمی نہیں ہے تو وہ جائے وقوع کی طرف جاتی ہے جہاں پہ وقوع ہوا ہے، اور اگر زخمی ہوئے ہیں جہاں پہ جھگڑا ہوا ہے یا کوئی ایسا دہشت گردی کا عنصر ہوا ہے یا کوئی بھی ہے، جائے وقوع پہ لازمی پولیس پہنچتی ہے۔ اب 3 تاریخ کا یہ وقوع ہے اور آج جو ہے 5 تاریخ ہو چکی ہے، 2 دن کی تاخیر ہے۔ 20 سپریم کورٹ کی، ہائی کورٹ کی ججمنٹس موجود ہیں کہ ایف آئی آر کے اندراج میں تاخیر جو ہے، ڈیلے، اس کا بینیفٹ ملزم کو ملتا ہے اور وہ بینیفٹ لیتا ہے، اور یہ جو دن بدن جو ڈیلے ٹیکٹس ہو رہی ہے، اب یہ جو سائل بننے جا رہے ہیں پی ٹی آئی والے، یہ کس کو بینیفٹ دینا چاہتے ہیں؟ اپنے آپ کو تو ان کو مل نہیں سکتا، یہ ملزم کو بینیفٹ دینے کے جا رہے ہیں قانون کی نظر میں، کہ جتنی تاخیر سے ایف آئی آر ہوگی اس کا جو بینیفٹ ہے وہ ملزم کو ملتا ہے، اور آگے جو دوسرا جو بینیفٹ جو عمران نیازی نے دے رہے ہیں وہ میڈیکل کے حوالے سے ہے، کہ جب پولیس نے قانون کے مطابق زخمی کو ریفر نہیں کیا ہاسپٹل میں اور اس کی ایم ایل سی نہیں بنوائی، تو آیا 250 کلومیٹر دور وقوع سے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں میڈیکل رپورٹ جو ہے اس کی کیا اہمیت رہ جائے گی، اس کی کیا قانونی حیثیت ہے؟ وہ ایم ایل سی نہیں ہے، وہ جسٹ ایک میڈیکل رپورٹ ہے، اور کیا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اس ایم ایل سی میڈیکل رپورٹ کو پولیس ایم ایل سی تصور کر لے؟ یہ جو جتنا یہ قانونی نکات کی اس میں ہیں، خامیاں ہیں،
کیس کے حوالے سے، اس کا جو بینیفیشری یعنی جس کو بینیفٹ ملے گا وہ ملزم ہے، وہ 1 ہوں 2 ہوں جتنے بھی ہوں۔ اور پھر کیوں ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے؟ تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں عمران احمد نیازی، اگر وہ یہ چاہتے ہیں فوری طور پہ FIR ہونی چاہیے تھی۔ اب پریکٹس تو یہ ہے کہ 5 گھنٹوں کی تاخیر جو ہے وہ ملزم کو بینیفٹ دیتی ہے، کورٹ دیتی ہے۔ 4 گھنٹے کی بینیفٹ ہو، 1 دن کا بینیفٹ ہو، 2 دن کی تاخیر ہو، وہ بینیفٹ ملزم کو ملتا ہے۔ کل پھر انہوں نے شور کرنا ہے کہ جناب عدالتوں نے بندے چھوڑ دیے ہیں۔ آپ جو وقوع ہوا ہے فوری طور پہ آپ FIR کروائیں، اس کے بعد اپنا میڈیکل کروائیں، اور یہ وقوعے سے بھاگ کے جو 250 کلومیٹر دور جا کے جو ہے کروایا ہے میڈیکل۔ اب یہ بھی حیران کن بات ہے، ایک کینسر ہاسپٹل ہے، اس میں ہڈیوں کا آپریشن ہو رہا ہے۔ کوئی بات منطق سمجھ نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، وہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پہ جاتے، وہاں پہ وہ کہتے بھئی جناب یہ ابتدائی امداد مجھے دے ہی دی جائے، لہذا میں اپنا ٹریٹمنٹ کروانا چاہتا ہوں، وہ آپ کو ریفر کرتے۔ MLC وزیر آباد کے جو MS ہیں اسی نے بنانی تھی قانون کے مطابق، یا پولیس نے ان کو ریفر کیا ہے لاہور، وہ بھی نہیں ہے۔ FIR ہی نہیں ہوئی ہے تو ریفر انہوں نے کیا کرنا تھا؟ تو اس وقوعے کا بیڑا غرق انہوں نے خود ہی کیا ہے۔ اس سے بڑی اب کیا کہہ سکتے ہیں، اتنے لا علم ہیں۔ لیکن اب آ جاتے ہیں وہاں پہ جو کل پریس کانفرنس کی ہے تحریک انصاف کے عمران احمد نیازی نے، تو تقریباً انہوں نے 1.25 گھنٹے سے زائد پریس کانفرنس کی ہے، اور وہ پریس کانفرنس جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب ساتھ تھے، غالباً ڈاکٹر ہی ہوں گے، ان کو وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ اچھا وہ بھی بات بتائیں، وہ بھی کریں، یعنی کہ جو ڈاکٹر جو کمپیوٹر پہ بیٹھ کے جو وہ دکھا رہے تھے ایکس رے وغیرہ، ان کو پیشنٹ کہہ رہا ہے کہ وہ بھی بات کریں، وہ بھی بات کریں۔ بھئی کون سی بات کریں؟ ڈاکٹر وہ ہیں یا آپ ہیں؟ اور پھر 1.25 گھنٹے سے زائد پریس کانفرنس کرنا، جس شخص کو 4 گولیاں لگیں ہوں ٹانگوں میں ہی صحیح، وہ 1.25 گھنٹہ پریس کانفرنس کر سکتا ہے؟ مینٹلی طور پہ جب اٹیک ہوتا ہے تو وہ آدمی جس پہ اٹیک ہو جاتا ہے وہ تو 2 3 4 دن 5 دن تو مینٹلی طور پہ وہ اس وقوع سے باہر ہی نہیں نکلتا، مینٹلی وہ اپسیٹ ہوتا ہے۔ پھر گولیاں 4 لگی ہوئی ہیں، درد ہے، دیگر معاملات ہیں، کیا وہ 1.25 گھنٹہ چیئرز پہ بیٹھ کے جو کر سکتا ہے؟ تو پھر یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے، کیا 4 گولیاں دونوں ٹانگوں میں لگی ہیں؟ یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ اور ہو سکتا ہے اس میں بھی عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ جو FIR نہیں کروائی، وقوع سے 250 کلومیٹر دور جا کے اپنے سرکاری اسپتال کی بجائے اپنے ذاتی ملازمین ڈاکٹروں سے ٹریٹمنٹ کروایا، تو عقل والوں کے لیے اس بات میں بھی اور 4 گولیوں کی والی بات میں بھی
نشانیاں ہیں۔ اور اس کے بعد ہوا کیا؟ اس کے بعد انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہا کہ یہ جو ہیں نام جو ہیں ان کو ہم نے ملزم جو ہے وہ نامزد کر کے ایف آئی آر چاک آؤٹ کروانی ہے۔ ملزم کون ہے؟ ملزم جناب وزیر اعظم پاکستان، وزیر داخلہ وفاقی رانا ثناءاللہ اور سلامتی کے ادارے کے ایک سینئر افسر کے نام، کہ ان تینوں پہ ایف آئی آر چاک آؤٹ کروانی ہے۔ اور ان اشخاص کا اس وقوعہ سے نہ ان کی سیکورٹی نہ ان کی حکومت، اور جو حکومت والا ہے اس سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی آ جائیں، اور اس کے بعد اس نے انکار کر دیا پرویز الہی نے۔ وہ اصرار کرتے رہے، یہ انکار کرتے رہے، ٹائم گزرتا رہا۔ اور ویور اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اس میں نے بتایا تھا کہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے اس نے اپنا ریزائن دے دیا ہے عمران احمد نیازی کو کہ یہ لیں استعفیٰ اور آپ اناؤنس کر دیں۔ کل پھر یہی بات ہوئی، ٹھیک ہے۔ جب یہ تکرار بڑھا، وہ اصرار کرتے رہے، یہ انکار کرتے رہے۔ اب تو ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ اصرار اور اقرار دو بھائی ہیں۔ اصرار کرتے رہے، انکار ہوتا رہا، تو انہوں نے کہا کہ اب آپ اسمبلیاں توڑ دیں۔ یہ بات اس وقت ہوئی جب انکار نے یہ کہا کہ میں سلامتی کے اداروں کے ساتھ ہوں، میں اصرار کے ساتھ نہیں ہوں۔ پھر وہاں پہ معاملہ کافی گمبھیر ہوا کہ اصرار نے کہا کہ نہیں، تو انکار نے کہا کہ میں سلامتی کے اداروں کے ساتھ، میں ریاست کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اس بات پہ جو ہے وہ اصرار جو ہے کافی خفا ہوا، ناراض ہوا، بات اسمبلیوں کی برساختی کی طرف چلی گئی۔ تو اس نے کہا انکار نے کہ میں نے تو پہلے ہی بھائی آپ کو کہہ دیا ہے، آپ اسمبلی خود اناؤنس کر دیں، میرا استعفیٰ آپ کے پاس پڑا ہوا ہے۔ اصرار کہتا رہا نہیں آپ کریں، آپ کریں۔ اب یہ بھی اب پتہ نہیں ان میں سے اصرار بڑا ہے یا انکار بڑا ہے۔ اب یہ وقت آئے گا تو پتہ چلے گا کہ اصرار بڑا ہے یا انکار بڑا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو پی ٹی آئی کے اس خطاب میں جو چیئرمین پی ٹی آئی کے عمران نیازی نے کیا، 1.25 گھنٹے کی پریس کانفرنس، اس میں متعدد بار وہ نام لیے گئے جو نہیں لینے چاہیے تھے۔ آپ کے پاس ثبوت کیا ہے؟ 1.5 گھنٹے کی پریس کانفرنس کرنے کے بعد کوئی آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہے۔ اب اور جو وہ کال آئی کہ احتجاج، لانگ مارچ تو ہو گیا ختم، دھرنا ہو گیا ختم، اور یہی عمران احمد نیازی چاہتا تھا
کہ لانگ مارچ ختم ہو، دھرنا ہو، بندے باہر نہیں نکلے، اپنی عزت بچاؤں، غریبوں کی جان چلی جائے، پرواہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات جو اس نے کی کہ مجھے پتہ تھا، 4 دن پہلے پتہ تھا، مہینہ پہلے پتہ تھا، فلاں ڈیٹ سے ہمیں پتہ تھا۔ اور بھائی جب آپ کو اس لانگ مارچ کے حوالے سے پتہ تھا بقول آپ کے، تو آپ نے ہوش کے ناخن کیوں نہیں لیے؟ کیوں آپ نے لانگ مارچ ملتوی نہیں کیا؟ اور 4 دن سے گجرانوالہ وزیر آباد روڈوں پہ آپ گھما رہے ہیں پورے کارواں کو، جب آپ کو خطرے کی گھنٹیاں بھی بج گئیں اور آپ کو پتہ بھی تھا، آپ کو بتا بھی دیا تھا۔ تو وہ جو بیچارے شہید ہو گئے، معظم اور دیگر بندے زخمی ہو گئے، ان کا خون ہم کہاں ڈھونڈیں؟ کس کے ہاتھوں پہ ڈھونڈیں؟ لیڈرشپ کا یہ کام ہوتا ہے؟ پھر آپ کو پتہ تھا تو آپ جلدی سے وزیر آباد سے نکل آتے، کارواں کو آگے لے آتے، جیلم لے آتے۔ 4 دن مسلسل جو ہے اس ڈویژن میں آپ اس کارواں کو گھماتے رہے ہیں، اور پبلک کو جو ان کا میسج جو آیا ہے کہ آپ احتجاج رکھیں۔ اور لاہور پنجاب کا جو وہ گورنر ہاؤس ہے، اس پہ انہوں نے دعویٰ بول دیا، گیٹ توڑ دیا، آگ لگا دی، اور جو ہے وہ مالی نقصان کیا اور قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ اور جو گورنر ہاؤس ہوتا ہے وہ وفاقی اکائی ہے۔ پنجاب گورنر ہاؤس پر حملے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وفاق پاکستان پہ حملہ کیا ہے۔ میں وزیر اعظم پاکستان رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ سے اور صدر پاکستان عارف علوی سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ فوری طور پر پنجاب اور کے پی میں گورنر راج نافذ کیا جائے، نہیں تو بہت زیادہ نقصانات کا اندیشہ ہے۔ جس طرح سرکاری بلڈنگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، پبلک کے پراپرٹی کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، تو گورنر راج جو ہے یہ کافی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو مظاہرے ہو رہے ہیں پورے ملک کے اندر، اور وہ مظاہرے جو ہیں اور ان میں جو نعرہ بازی ہو رہی ہے، جو سلامتی کے اداروں کے خلاف نعرے بازی ہو رہی ہے، انڈیا کو تو پھر ضرورت ہی نہیں ہے کچھ کرنے کی۔ میں اپنی تمام فورسز سے، جو پنجاب پولیس ہے، جو کے پی کی پولیس ہے، جو وفاق کی پولیس ہے، جو سندھ کی پولیس ہے، ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ جو ہیں وہ کسی سیاسی کے لیڈر کے ملازم نہیں ہیں۔ کوئی بھی گورنمنٹ ہو، نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، تحریک انصاف ہو، کاف لیگ ہو، کوئی بھی ہو، آپ سٹیٹ کے نمائندے ہیں، آپ سٹیٹ کے افراد ہیں، اور پولیٹیکل سائنس کے حوالے سے جب ہم پڑھتے ہیں، حکومت اور ریاست، سٹیٹ، حکومتیں ختم ہوتی رہتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، پھر آ جاتی ہیں، نئی بن جاتی ہیں، ریاست قائم رہتی ہے، ریاست قائم رہتی ہے، حکومتیں ٹوٹتی ہیں، آتی جاتی ہیں۔ آپ ریاست کے ملازم ہیں، ریاست کے آپ محافظ ہیں، لہٰذا
میری آپ سے درخواست ہے کہ جہاں جہاں پہ بھی مظاہرے ہو رہے ہیں اور جو افراد سلامتی کے اداروں کے ریاست کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں، آپ بطور ریاست کے ذمہ دار ہونے کی حیثیت میں فوری طور پر FIR کا اندراج کریں اور ان کو گرفتار